بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سامعین ذوی الاحتشام، اس سے پہلے ویڈیو کے اندر جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ شب برات کے حوالے سے ہوئی تھی، تو اس کے اندر میں بلا تاخیر آپ کو صلاۃ التسبیح کے متعلق طریقہ صلاۃ التسبیح آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح بڑی بابرکت نماز ہے، اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا اماں ولا آتیکا، اے چچا کیا میں تمہیں عطا نہ کروں، کیا میں تمہاری بخشش نہ کروا دوں، اے چچا کیا میں تم پر احسان نہ کر دوں۔ فرمایا 10 خصل، جب تم یہ جو عمل میں بتاؤں گا جب تم عمل کرو گے تو 10 خصلتوں کے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے نئے، بھول کر کیے ہوں، جو قصدن کیے ہوں، چھوٹے بڑے، پوشیدہ ظاہر، یہ سب جب تم عمل کرو گے تو یہ گناہ اس قسم کے بخش دیے جائیں گے۔ ان تصلی 4 رکعات، فرمایا ہے کہ تو 4 رکعات نماز پڑھے۔ اس کے بعد طریقہ صلاۃ التسبیح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا ان استطعت ان نصلیھا فی کل یوم مرۃ، اگر اے چچا اگر تم سے ہو سکے تو تم ہر روز ایک بار صلاۃ التسبیح ادا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ، بس اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم ہر روز پڑھ سکو تو پھر تم جمعے 8 دن کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، فرمایا اگر تم سے ہر جمعے میں بھی نہ ہو سکے تو پھر ہر مہینے میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ادا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، بس اگر اے چچا تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو فی کل سنۃ مرہ، پھر تم فی کل سنۃ مرۃ، سال میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ادا کرو۔ فإن لم تفعل، اے چچا اگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکے تو فی کل عمرک، تم زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح ادا کرو، اللہ تمہارے 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامعین ذوی الاحتشام، آپ کو طریقہ صلاۃ التسبیح عرض کرنے لگا ہوں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ۔ آپ نے 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح، وقت نماز عشاء کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ اللیل بھی کہہ دیں، وقت نماز صلاۃ اللیل، رات کے نفل، شب برات کی رات، تو یہ آپ نے نیت کر لی 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی، اور اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پورا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ۔ اور اس کے اکاؤنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے تو اپنی انگلیوں کے پورے ہیں 3، تو اب جب 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کو دبا لیں، پھر 3 دفعہ پڑھ لیں تو اس کو دبا لیں، پھر 3 دفعہ پڑھ لیں تو اس کو دبا لیں، پھر 3 دفعہ تو پھر اس کو، یہ 4 یا 12، اور پھر 3 دفعہ پڑھ لیں تو 15، یعنی ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ صلاۃ التسبیح والی دعا، تیسرا کلمہ ہے آدھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کے بعد ساتھ میں کوئی سورت ملانی ہے، اگر کوئی اور سورت نہیں آتی تو سورت اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد یعنی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی ورد آپ نے کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد رکوع میں اللہ اکبر یعنی سبحان ربی العظیم، رکوع والی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے قومے کے اندر، ربنا لک الحمد تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پہلے سجدے کے اندر
سجدہ تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے سر اٹھانا ہے. تو پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے اس کو کہتے ہیں جلسہ. تو جلسے کے اندر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے 10 مرتبہ. اس طرح آپ کی ایک رکعت کے اندر ٹوٹل 75 مرتبہ ہو جائے گی. یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورت فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ 25 ہو گئی، اور پھر رکوع کے اندر جا کے تسبیح رکوع پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تو 35 ہو گئی. پھر قومہ کے اندر یعنی رکوع سے جب اٹھیں گے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 45 مرتبہ. پھر پہلے سجدے میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 55 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 65 مرتبہ ہو گئی، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 75. تو 75 کو جب آپ 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو ٹوٹل 300 مرتبہ یہ کلمہ کا ورد ہو جائے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس طرح 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ آپ نے مکمل کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی بھی حاجات ہو تو آپ نے دعا کرنی ہے. ہاں، جب آپ دوسری رکعت کے اندر قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو اتحیات جب پڑھیں گے تو عام طور پہ ہم سنت کے اندر پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، لیکن آپ نے مکمل پڑھنا ہے. یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہم پڑھنا ہے. اس طرح کا طریقہ شاید یہ آپ کو یوٹیوب میں ملے، میں نے جو تفصیل کے ساتھ آپ کو عرض کر دیا ہے. تو یاد رکھنا ہے قعدہ اولیٰ، پہلا قعدہ جو اتحیات ہے پہلی، اس میں آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے. اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو پھر سبحانک اللہم بھی پڑھنا ہے. تو اس طرح پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہم ہو گیا، اور تیسری رکعت میں بھی سبحانک اللہم. دوسری میں سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، اور چوتھی رکعت میں بھی سبحانک اللہم نہیں پڑھنا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خالق کائنات تمام مسلمانان اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ جو مہنگائی کا بحران ہے اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، اور آنے والی جو شب ہے کل شب برات، اس کا صحیح معنوں میں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کر کے اس کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی پکی طور پہ معافی حاصل کرنے کی ہمت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.